اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، وتخشی الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ فلما قضى زید منها وطرا، پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا، زوجناکہا، تو اس سے ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے، اذا قضوا منہن وطرا، جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس سے قبل آیات کے اندر بات چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے زمانہ جاہلیت کی رسم متبنہ کہ کسی کو اگر منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کو سگا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور اس کی مطلقہ کو اسی طرح سے سمجھا جاتا تھا جیسے سگی بہو ہو، اور پھر جیسے سسر کا نکاح اس سے جائز نہیں ہوتا، اسی طرح سے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے حوالے سے بھی یہی تصور تھا۔ اسلام نے ان جاہلیت کی رسموں کو ختم کیا، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے قبل آیت میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا تفصیلی تعارف اور فضائل بھی گزرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب آپ اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی احسان کیا۔ اللہ کا انعام تو یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت زید کو پہنچا دیا، اور دوسرا اللہ کا احسان یہ تھا کہ انہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان یہ تھا کہ 8 سال کی عمر میں جس بچے کو اغوا کیا گیا تھا، لیا گیا تھا، قبیلہ تین کے لوگوں نے وہاں سے لیا، پھر اس کے بعد مکہ کے عکاظ بازار کے اندر بیچ دیا گیا، حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ گئے، جب حضور کے ساتھ نکاح ہوا اس وقت زید کی عمر 15 سال ہو چکی تھی، نبی علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ پھر ان کے چچا اور والد انہیں تلاش کرتے آئے اور یہاں تک پہنچ گئے اور کہا کہ ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے جا سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حضرت زید نے کہا میں حضور علیہ السلام کے ذات اقدس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ یہ چونکہ اسلام سے قبل کا واقعہ تھا، حضور کی نبوت سے قبل کا واقعہ تھا، اس لیے والدین بھی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔
حضور نے اس بچے کو آزاد کر کے بیٹا بنا لیا اور حرم مکہ میں جا کر اعلان بھی کر دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور لوگوں نے زید بن محمد اس کو کہنا شروع کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا کہ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت زید کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھپھوزاد بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر لیا۔ اگرچہ یہ اس وقت تیار نہ تھیں، نہ ان کے بھائی عبداللہ بن جحش تیار تھے، اس لیے کہ خاندانی اعتبار سے بڑا تفاوت تھا، لیکن چونکہ رسم کو بھی ختم کرنا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ مانا یہ کفر جو ہے کوئی لازمی چیز نہیں ہے، اسلام اور مسلمان ہونا بس کافی ہے، مسلمان کا مسلمان سے نکاح ہوا کرتا ہے، تو ایسا کر دیا گیا۔ لیکن ان کی آپس میں نہ بنی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا جی کہ ہمارے خاندان میں بڑا تفاوت ہے، اور ان کے اعلیٰ خاندان کا ہونا، حضرت زینب کے ذہن سے یہ بات نکلتی نہیں، وہ بعض اوقات زبان میں تیزی دکھاتی ہیں، میرا مزاج مدھم اور بڑا نرم ہے، لہٰذا میں طلاق کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضور نے روکا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور تم اس کو اپنے نکاح کے اندر رکھو۔ اس وقت یہ بات چل رہی جس کا اشارہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ امسک علیک زوجک، کہ آپ جو ہے اپنے نکاح کے اندر رکھیں، حالانکہ اس سے پہلے اللہ کی ذات نے بتا دیا تھا کہ یہ طلاق دے دیں گے اور آپ ان سے نکاح کریں گے، لیکن حضور نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے وہی مشورہ دیا جو دینا چاہیے تھا کہ آپ ان کو اپنے نکاح کے اندر رکھیں۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے طلاق دے دی، اور ساتھ میں آپ ڈر بھی رہے تھے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اگر میں نکاح کرتا ہوں جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، وَتَخْشَى النَّاسَ، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، تو فرمایا کہ آپ اس کی پرواہ نہ کیجئے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، بس اللہ کی ذات کو دیکھیے، ان سے ڈریے، اللہ جو آپ کے ذریعے سے اس رسم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور آپ کو جس لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ بس اس پر توجہ رکھیے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، چنانچہ جب مکمل تعلق ختم ہو گیا حضرت زید کا ان سے، عدت بھی ختم ہو گئی، زَوَّجْنَاكَهَا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح اللہ کی ذات نے عرش پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کروا دیا۔ اور یہ کیوں کروا دیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ بعد کے ایمان والوں کے لیے کوئی حرج نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، کہ جن کو وہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں ان کی بیویوں کے بارے میں، یعنی آئندہ کے لیے یہ رسم ختم ہو جائے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ ان کا تعلق آپس میں ختم ہو چکا ہو، یعنی کہ وہ عورتیں الگ ہو چکی ہوں، عدت گزار چکی ہوں۔ وکان امر اللہ مفعولا، یہ اللہ کا ایک نظام تھا جسے ہو کر ہی رہنا تھا۔ یہی آیات کی اور اس کی تفسیر بہترین ہے۔ بعض دشمنان اسلام نے اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ذکر کی ہیں اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں قطعی طور پر ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور یہ ساری کے ساری روایات ناقابل توجہ ہیں۔ آگے فرمایا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، نبی کے لیے اس کام میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوتی جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے طے کر دی ہو۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے، من قبل جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پہلے انبیاء، ان سے بھی اللہ کی ذات نے اس طرح کی بعض چیزوں کو ختم کروایا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا فیصلہ نپا تلا مقدر ہوتا ہے۔ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ، پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر واضح طور پر یہ بات سمجھا دی
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اگرچہ بات معلوم تھی کہ طلاق ہو جانی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہی ترغیب دی کہ آپ رشتے کو نبھاتے رہیے، اس لیے کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ عورت جو بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، حدیث میں آتا ہے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنی مشکلات اور پریشانیاں تاکہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن جائے، کیسے معاشرے کو فیس کیا، کیسے لوگوں کی باتوں کو سنا، لیکن ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ ہمارے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حجت قائم کر دی کہ ایسا ہو تو اس کا حل یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔